بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جو پریشان نہیں اس وقت، اور ایسا کوئی شخص ہے جس کو اس بات کا علم نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس قدر مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے دو افراد کی وجہ سے۔ اور یہ دو افراد کون ہیں یہ سب جانتے ہیں، ایک نیتن یاہو اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی نہیں، امریکہ کو آگے لگا لیا، امریکہ کو بے وقوف بنا لیا، باوجود اس کے کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کو زائل کرنے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جتنا وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اتنا وہ امریکنز کے بھی خلاف ہے، لیکن نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ اسرائیل کر دیتا ہے، اور جو اسرائیل چاہتا ہے وہ امریکہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جس وقت جے ڈبلیو بش تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ، تب بھی صہیونی جنگوں کی بات ہوئی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی ہمارے ہمسائے سے یہ بات آتی ہے یا ان کے شہریوں سے یہ بات آتی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، کوئی چھوٹا سا بڑا واقعہ ہو، بڑا سا بڑا واقعہ ہو، معمولی واقعہ ہو، غیر معمولی واقعہ ہو، یہ یک آواز کیسے ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی آپس کی ایک دوسرے کی ریاستوں میں نہ مداخلت کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اختلاف ہے پھر بھی یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہندوؤں کو، عیسائیوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ مسلمان قوم کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، جس چیز پر ہم سب اکٹھے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، وہ زندگی بات موت بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں کتابیں بھی ہیں، اور ان کتابوں میں توریت اور انجیل بھی ہے۔ ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم خدا کے شریکوں کو کہیں تسلیم نہیں کرتے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرنا، ہم بغیر شرک کے اللہ کی ذات کو صرف اللہ ہی کی ذات مانتے ہیں، اور کسی اور کو ہم اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو طاقت کا نشہ ہے، اس طاقت کے نشے نے امریکہ کو تو کم از کم بے وقوف اور پاگل بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی میں بہت طاقت آ جاتی ہے اور اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ امریکہ نے اپنی تباہی کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں مکمل تباہی کتنا عرصہ لگے گا، وقت تو لگے گا، لیکن اللہ کے گھر میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا، کن فیکن کی بات ہے، لیکن تباہی کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے۔ امریکہ کی تباہی تو اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے کیا مشکلات ہیں، میں ان پر آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری پہلی مشکل یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت بگڑ جائے گی۔ اگر یہ جنگ تھوڑا عرصہ اور رہی تو ہمارے معاشی حالات کافی خراب ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہماری تجارت کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق ہے، ڈیفیسٹ ہے، وہ بڑھ جائے گا، اور ہمارے زر مبادلہ میں کمی ہو جائے گی۔ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو سکیں گی، اور امپورٹ جو ہمیں کرنا ہے اس میں سب سے زیادہ ہمیں تیل کی ضرورت ہوگی، گیس کی ضرورت ہوگی، اور یہ ان دنوں نہیں ملیں گے۔ جب گیس اور تیل نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کہتے ہیں 1 مہینے کا ذخیرہ ہے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے، میرے علم میں اس سے کچھ اور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے کا ذخیرہ ہے۔ اور جب آج وزیر اعظم کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ایک کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے بعد، وہ یہ تھا کہ اب ہر ہفتے ہم تیل کی قیمت کو طے کریں گے۔ جب تیل کی قیمت کو ہم ہر ہفتے طے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت اتار چڑھاؤ متوقع ہے، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ بعض ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 150 بیرل تک چلا جائے گا، $150 فی بیرل تک چلا جائے گا۔ دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے اتنا مہنگا ہو، لیکن بظاہر حالات جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ دقت تو ہوگی، بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے، وہ ذخیرہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت ہوگی تو اسی ذخیرے میں سے استعمال کرنا ہے یا وہ الگ ہے، اس کی بھی تو ہمیں ضرورت ہوگی نا۔ بہت ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ بالفرض محال ہمارے پاس یہی 1 مہینے کا ذخیرہ ہو، جس کو کہا جا رہا ہے
بنیادی طور پر کہ ہمارے پاس ہے. اور انڈیا کی طرف سے یہ جو ان کے اندر کے جوتشی ہیں وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 19-20 مارچ کو انڈیا پاکستان پر پھر حملہ کرے گا. وہ جو پاز تھا اس پاز کو وہ جنگ کا نام دینا چاہتے ہیں. اور وہاں تو یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جب تیل نہیں ہوگا تو جنگ کیسے لڑیں گے. یقیناً میں اگر یہ سن سکتا ہوں تو ارباب اختیار بھی یہ سن رہے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم کچھ تیل تو لے سکتے ہیں. گرمیاں آنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی گرمی اس طرح کی آئی تو نہیں، لیکن بہرحال گیس کی ضرورت میں بہت کمی واقع ہو چکی ہوئی ہے. اور گیس کی کمی کی وجہ سے ہمیں شاید گیس کی اتنی شدت سے کمی محسوس نہ ہو جتنی ہمیں تیل کی کمی محسوس ہوگی. کیا یہ ممکن ہے حکومت کے لیے کہ وہ جس طرح کووڈ میں گھروں سے کام کروانا شروع کیا تھا سرکاری دفتروں میں، اس طرح کا ایک کام کر لیں؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں کو اسکول جو پرائیویٹ کم از کم اسکولز ہیں وہ اور دوسرے اسکولز بھی، اب تو گھروں میں انٹرنیٹ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، فون میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. کیا گھروں پہ بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہاں، ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ جو شہروں کے درمیان بسوں کا معاملہ ہے یا ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے، ایک آدمی ایک گاڑی لے کر جاتا ہے، اس پر بھی ہمیں تھوڑی سی پابندی لگانی پڑے گی. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تیل کی راشن بندی شروع ہو جائے گی. دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت دفعہ تیل کی راشن بندی ہوتی ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دن گاڑی جو ہے وہ آڈ نمبرز کی لے گی اور دوسرے دن گاڑی جو تیل لے گی وہ آڈ نمبر کی نہیں ہوگی. ایک دن آڈ نمبرز کی گاڑیاں سڑک پر آئیں گی، دوسرے دن دوسری گاڑیاں سڑک پر آئیں گی. اس طرح کا نظام اور سسٹم دنیا میں پہلے ہو چکا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ملک کی ضروریات کے مطابق کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بطور شہری، ہماری کیا ذمہ داری ہے. سب کام حکومت نہیں کر سکتی، سارا بوجھ حکومت نہیں اٹھا سکتی. جب تیل نہیں ہوگا، گیس نہیں ہوگی اور یوریا کا بننا تو بند ہو گیا، انڈسٹری کو پتہ نہیں گیس اب ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر جنگ لمبی ہو گئی تو انڈسٹری کو بھی نہیں مل سکے گی، اور اگر انڈسٹری کو نہیں ملے گی تو صنعت کا پہیہ رک جائے گا. صنعت کا پہیہ رکے گا تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ دقت پیدا ہوگی. جو تھوڑی بہت ایکسپورٹ ہم چیزوں کو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں دال گندم اپنی بھی ہے، ہم باہر سے بھی منگواتے ہیں اور اس کا تو ہم بندوبست کر لیں گے. لیکن ہماری صنعت کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری دکانوں کا، ہماری بجلی کا، ہماری توانائی کا معاملہ بہت حد تک متاثر ہوگا. اس متاثر ہونے میں ایک چیز اور بھی شامل ہے، اور وہ یہ کہ 1991 میں ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا چاروں صوبوں نے وفاق کے ساتھ، اور وہ واٹر ایکارڈ کے نام پر کہلوایا تھا. انڈیا کی طرف سے اپنی جو ہٹ درمی ہے وہ موجود ہے. انڈس واٹر ٹریٹی پر اس نے ہیلڈ ان بیس کیا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے اندر پانی کی صورتحال بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. راوی اب تقریباً بند ہو جائے گا، اس سے بھی ہم نے متاثر ہونا ہے. تو ہمارے پاس بجلی کی جو کمی ہے اسے پورا کرنے کے لیے مستقبل کے لیے تو ہر صورت ہمیں چاہیے کہ ہم آلٹرنیٹیو انتظامات کر کے رکھیں. اور وہ سب سے بہتر انتظام ہائیڈل پاور بجلی کا ہو سکتا ہے، ہائیڈل کا ہو سکتا ہے. اور اسی کے ذریعے ہم نہروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے دریاؤں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے جب پانی چاہیے ہو تو ہم لے کر چل سکتے ہیں. ہم داسو تو بنا رہے ہیں لیکن ہمیں کالا باغ پر بھی کام کرنا پڑے گا. سننے میں آیا کہ پنجاب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واٹر سٹوریج کے لیے کالا باغ پر بندوبست کرے گی. وہ بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہے ہیں تاکہ اس پر ان حالات میں ایک ایجیٹیشن کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. کئی دفعہ پہلے یہ کوشش کی گئی ہے لیکن ہر دفعہ اس کو سیاست کا شکار کر دیا جاتا ہے. سیاست تب ہوگی جب دین ہوگا، مذہب ہوگا، ملک ہوگا. جب ہمارا دین خطرے میں ہوگا، ہم خطرے میں ہوں گے، ملک خطرے میں ہوگا. دین کو ویسے کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ یہودی نصرانی، یہ کرسچن جو مینٹیلٹی ہے یہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ٹرمپ کے دفتر میں عیسائی اکٹھے ہو کر ٹرمپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عیسائیوں کی دعائیں پوری کر سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے اور انجیل کے مطابق ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے،
تو حضرت عیسیٰ کے آنے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا وقت شاید ابھی نہیں آیا، اور اگر ایسا وقت آ بھی گیا ہے تو ہم تو اس کے لیے ذہنی طور پر، عملی طور پر، ایمانی طور پر تیار لوگ ہیں۔ یہ وقت آنا ہے، چلیں آ گیا تو آ گیا۔ ہم تو زندگی موت کی بات کرتے ہیں، جو بہت طویل ہوگی، جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور یہ زندگی تو اس کی ابتدا پر ہی جا کے ختم ہوگی۔ جس دن ہم مریں گے اس دن وہ زندگی شروع ہو جائے گی، قبر اپنی جگہ پر، لیکن حساب کتاب تو اپنی جگہ پر ہونا ہی ہے، روز محشر۔ جب وہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے کون جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے، لیکن مشرکین تو نہیں جائیں گے۔ اور مشرکین ہمارے مغرب میں تو نہیں، لیکن کم از کم مشرق میں تو بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس ساری جنگ میں تباہی تو اگر ایران کی ہو رہی ہے تو باقی جگہوں پر اسرائیل اور امریکہ کی بھی ہو رہی ہے۔ امریکہ کی لاشیں بھی جب امریکہ جائیں گی تو جو کوہرام مچے گا وہ دیکھنے سننے والا ہوگا۔ امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ چکی ہوئی ہیں، امریکہ کی کانگریس میں، سینٹ میں آواز اٹھ چکی ہوئی ہے، امریکہ کے شہری حلقوں میں بات اٹھ چکی ہے، امریکہ میں رائے عامہ ہموار ہو چکی ہوئی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ذہنی خلفشار کا شکار ہے، انہیں ایک ہی ہیجان میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ کہ ہم کسی طرح ایران کو ماریں گے۔ معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ ٹھہریے گا۔ ایک ہی ہیجان میں مبتلا ہے کہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ کسی زمانے میں اس طرح کے اقدامات انہوں نے عراق میں بھی کیے تھے، لیبیا میں بھی کیے تھے۔ وہ ذرا یاد کریں ویتنام کی جنگ، وہاں بھی کیا تھا۔ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، واپسی کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور واپسی کی جگہ جب ملی تو ہزیمت کے ساتھ ملی۔ عراق کو انہوں نے انویٹ کیا، پھانسی لگائی صدام کو، لیکن کیا وہاں کے مقاصد پورے کر سکے؟ نہیں، وہ مقاصد اپنے پورے نہیں کر سکتے۔ امریکہ بنیادی طور پر ایک جھوٹا ملک ہے، اور اس کا پروپیگنڈا اتنا مؤثر ہے کہ ساری دنیا اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، چونکہ میڈیا ہاؤسز بڑے بڑے ان کے پاس ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واس میسو ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں عراق کے پاس، اور وہ ایک جرنیل فارن منسٹر تھا ان کا، جنرل پال، اس نے یہ کھڑے ہو کے نقشوں پر بتایا تھا، جس طرح نیتن یاہو پاگل جاہل آدمی یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے 90% انرچ کر لیا ہوا ہے۔ اگر ایران نے 90% انرچ کر لیا ہو تو آئیے یہ نہ کہے کہ ایران ابھی کوسوں دور ہے ایٹم بم بنانے سے، جبکہ ایران خود یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں انسانیت کا دشمن نہیں ہوں، انسانیت کو محبت کرنے والا ملک ہوں، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کیا جائے، ایک دوسرے کی اس طرح دھجیاں نہ اڑائی جائیں جیسے امریکہ یا اسرائیل مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں چونکہ افسردہ بھی ہوں، آپ بھی افسردہ ہوں گے، لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر یہ بڑھ گئی بات تو اس کے بڑھنے کے نتیجے میں کہیں لوگوں کے جذبات تو نہیں بھڑک اٹھیں گے۔ ہمیں سینسیبل طریقے سے کام کرنا ہوگا، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا، قدم اٹھایا جو غیر مناسب ہوا، تو یہ خطرات ہمارے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہم جذباتی اقدام کرتے ہیں، یہ وقت جذباتی اقدامات کا نہیں ہے، یہ سوچنے سمجھنے کا ہے، اس بات کو ذہن نشین کرنے کا ہے کہ آخر کیوں ایران ہی پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایران جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اس میں سعودی عرب نے تو اب یہ اعلان کر دیا کہ اس کی سرزمین سے کوئی چیز ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہوگی جو ایران کے خلاف ہوگی، لیکن یہ بعض جگہوں پر جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے لوگ یہ کر رہے ہیں یا اسرائیل کی حکومت یہ کر رہی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہی کر رہے ہوں، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا، تو پھر آسمان سے تو نہیں گر رہے، تو کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں افتراق اور انتشار ہو، اور یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے لڑتے مرتے پھریں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ ہم کسی غیر ملکی سازش کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے، کوئی ایسا اقدام تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری اپنی خرابی ہو جائے گی،
اور اگر ایسا ہم نے کچھ کیا اور خرابی کی تو پھر ہم بہت دور چلے جائیں گے. ہم پہلے ہی بہت دور ہیں، کئی 100 سال پیچھے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے پاس جو تھوڑے بہت ذخائر ہیں وہ تباہ ہوں گے اور ہماری اگلی نسل کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. ہم نے اپنی اگلی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنے وطن کے استحکام کے لیے، اپنے وطن کے نظم و ضبط کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں یہ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اپنے دل میں بھی کریں، اپنے آپ سے بھی کریں کہ ہمیں اپنی محبت کا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنے عزم کا یقین ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، ہمیں ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹنا. اگر ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، ایک دوسرے کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. اور اپنا نقصان پہنچانا کوئی اچھی ذہنیت کی علامت نہیں ہے. بیمار ذہن کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہم الحمدللہ بہتر لوگ ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ تو ان مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کے بارے میں کہا گیا ہے. ہمیں اپنی بھی حرمت کا احساس کرنا چاہیے، رمضان کی حرمت کا بھی احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں ان خدشات سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان بہتر فیصلہ کرے گی. جس طرح کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور ایسے وقت پر پاکستان میں انتشار نہ پھیلے. اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو. خدا حافظ.